فلاں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے. قرآن نے کہا ہے ادھر ایمان مفصل میں اقرار کرتے ہو. کیا اقرار کرتے ہو؟ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آگے کیا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ. اچھی اور بری قسمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اچھی قسمت کرنے والا بھی اللہ ہے اور تقدیر بری کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ رکشوں پر لکھا ہے، گاڑیوں پر لکھا ہے، اعلان کرتے ہیں بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری. بولو شرک نہیں ہے. شرک کے سینگ ہوتے ہیں. اگر شرک کے سینگ ہوتے تو اے چھوٹا مچھلی کے 2 سینگ ہیں، اے 4 سینگ والا بڑا مچھلی کے، اے 6 سینگ والا اس کو بڑا، ہاں سینگ نکلے ہوتے. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے، جھوٹ کی نسبت کرتا ہے. او قالا، یا وہ کہتا ہے اوحی الیہ، میری طرف بھی وحی کی گئی ہے. ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی. یہ مسلمہ کذاب ہے. کون ہے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا جی اس پر تو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن اترا ہے. انہوں نے کچھ سنتیں پڑھ کے آپ پر کیا اترا ہے؟ القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. اس نے کہا میرے پر بھی اترتی ہوئی. میں نے کہا اترتی. تو کہتا ہے الفیل ملفیل، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب کثیر وخرطوم طویل. وہ سارے ہنس پڑے. ابھی سمجھا کیا مطلب اس کو؟ الفیل ہاتھی، وملفیل اور تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک ملفیل اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ لہو ذنب کثیر، اس کی چھوٹی سی دم ہے، وخرطوم طویل اور بڑی سی سونڈ ہے. میں نے کہا یہ میری زانوں پتہ پہلے نہیں، یہ پہلے تو پتہ ہے زانوں میں یہ کوئی نبی کو تو گل دسی ہے. یہ وہی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے جیسا، اور ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس پر کچھ بھی نہیں وحی کی گئی. اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین دجال من الدجاجلہ کذاب من الکذابین، جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا. یہ بھی کہتے ہیں جناب میرے تک بھی وحی آئی ہے. سمجھ آ رہی؟ وہی آئی. تو ایک ہمارے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اس اچھال کلام پڑھے سے ادھر کچھ مرزئی تھے. میں نے کہا تھوڑا نبی ہے نبی قرآن تے آخدا ہے کہ اساں جڑا بھی نبی بھیجا نا اپنی قوم کی زبان وچ بھیجا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سارے کے سارے اپنی قوم کی زبان میں بھیجے ہیں. یہ دسو کہ تھوڑا مرزا کدی نو پنجابی چ وہی آندی ہے تے کدی انگلش چ آندی ہے کدی اردو چ آندی ہے. کی جواب مرزا؟ اچھا اسے یہ دسو کہ تھوڑا مرزا نبی ہے لیکن وہی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ ٹیچی ٹیچی. فرشتے کا نام کیا ہے؟ ٹیچی ٹیچی. کہ قرآن تے آتا ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نا انہوں سارا تے وہی لانے والا کون ہے؟ جبرائیل امین ہے. یہ تے ٹیچی ٹیچی کتوں آ گیا؟ پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب پر وہی لانے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین. تو تیرے نبی تھے جناب ہاں ٹیچی ٹیچی لے کے آئے. تو بات وہی بات ہے. وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، یہ ایک انگریزوں کا پیدا کیتا ہوا نبی ہے.
کہنا یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. یہ انگریز ہر دور میں اب بھی اس وقت بھی یہ صلیبی جو ہے نا، صلیبی یہ بڑے خطرناک ہے، بڑے خطرناک. یہ یہودی، یہ عیسائی اپنی عورتیں بھی استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. پھر سوال ہمارا پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہی کیوں وک جاندے ہیں؟ تو بھائیو یاد رکھو، ڈاکہ اتنے پہنچنا جیسے کچھ ہوتی ہے. ڈاکہ ادھر نہیں پڑتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے، اور جہاں مال ہے ہی نہیں وہاں کبھی ڈاکہ پڑا ہے؟ اور مسلمان کے پاس ایمان ہے تو یہاں ڈاکہ پڑتا ہے، شیطان ان کو ورغلاتا ہے. اور جنہیں کل کو شک، وہ پہلے شیطان کے ساتھی ہیں نا، وہ پہلے کیا ہے؟ شیطان کے بیلی ہیں، شیطان کے یار ہیں، شیطان کے ساتھ دینے والے ہیں. تو شیطان نے انہوں نے کیا. اس لیے مسلمان ہی ادھر ہی غدار پیدا ہوتے ہیں، ادھر سے ہی کیا پیدا ہوتے ہیں؟ ایمان فروش پیدا ہوتے ہیں، سارا کچھ پیدا ہوتا ہے. لیکن جب قرآن کی تعلیم اس کے پاس ہوگی نا، اللہ کا قرآن کے ساتھ جڑا ہوگا، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر تکرار ہوتا رہے، اور ایمان کی تجدید ہوتی رہے، اور بار بار اس کی تذکیر ہوتی رہے، تو پھر ایمان کیا رہتا ہے؟ مضبوط رہتا ہے. اور جب بندہ قرآن سے دور ہو جائے، جب قرآن کو بندہ چھوڑ دے، تو قیامت والے دن اللہ کے نبی بھی کہیں گے اللہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، او میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ، اس دن اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا؟ انصاف، ظلم نہیں ہوگا نا. نبی استغاثہ کریں گے، نبی استغاثہ کرنے والے کون ہوں گے؟ نبی. تو کیا بات نہیں سنی جائے گی؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. خدا را میرے بھائیو، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے یہ اپنا قیمتی ٹائم، اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ. قرآن کو ٹائم دے کر اس سے قیمتی اور ٹائم ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم. اللہ اکبر. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو کہتا ہے سأنزل، میں بھی اتار سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، جیسے اللہ اتارتا ہے. جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا نا، لو نشاء لقلنا مثل ما انزل اللہ، ہم بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں جس طرح اللہ نے کہا. ہم بھی یہ بات اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت لا کر دکھاؤ. کوشش کی انہوں نے، بڑی کوشش کی، لیکن ہاتھ کھڑے کر دیا. سورۃ کوثر جب اتری نا، سورۃ کوثر نازل ہوئی، تو وہ عرب کے اندر یہ دستور تھا، جو بھی شاعر، جو بھی خطیب کوئی نیا شعر کہتا نا، تو اس شعر کو مقابلے کے لیے بیت اللہ کے دروازے پر جا کے لٹکا دیتا تھا. بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیتے، یہ علامت تھی کہ اس نے مقابلے کے لیے چیلنج کیا ہے. جب سورۃ کوثر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے سورۃ لکھوا کے نا لٹکا دی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ٹھیک ہے اللہ. پھر اس کا مقابلہ قیامت کی صبح تک کوئی نہ پیش کر سکتا، نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. وَلَوْ تَرَى، اب سنیے یہ تخفیف اخروی، تخفیف دنیاوی ہے، دنیا کے اندر. وَلَوْ تَرَى، اور اگر تو دیکھے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، موت کی سختیوں میں ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ دراز کر رہے ہوں گے، لمبے کر رہے ہوں گے، اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت والے عذاب کے ساتھ.
ذلت امیت عذاب کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ جو تم اللہ کے خلاف جھوٹ بکتے رہتے تھے. بما کنتم تقولون، اس وجہ سے کہ تم تھے کہتے علی اللہ، اللہ کے خلاف، غیر الحق، حق کے خلاف بات یعنی جھوٹ بات کہتے رہتے تھے. ہاں شاباز کرے پرواز جانے دلوں دے راز. کیا کہتے ہیں ہوتے بزرگوں نے نا پرندہ بنایا ہے، بزرگوں کو پرندہ بنا کر کہتے ہیں کہ گستاخ ہم ہیں. اس سے بڑی کوئی گستاخی ہے؟ ہاں میں نے اگلے دن سکول میں نا سکول میں بچوں سے پوچھا اور میں کہا میرے بھائیو دسو اپنے ابے کی قبر تے ڈھول بجانا کیسے کیا؟ اماں کی قبر پر کسی کو ڈھول بجانے دو گے بھی؟ اے بزرگاں دی قبراں تے جا کے ڈھول بجاندے ہو، خسرے نچواندے ہو، کنجریاں نچواندے ہو، رچ کتے دی بھیڑی کرواندے ہو، بٹیرے دی بھیڑی کراندے ہو، ککڑاں دی بھیڑی کراندے ہو. اے بزرگوں کے سارے ثواب پہنچا رہے ہو. ہاں کون کھڑے کر دیے بچوں نے سارا 10ویں والے بچے بڑے بڑے بچے. تو کبھی کسی نے اس طرح کسی نے بتایا نہیں نا بھائی. ہم اپنی ماں باپ کی قبر پر کسی کو نچنے دیں گے؟ یہ دمالہ پائی جا رہی ہے جناب علی. او لال شہباز قلندر دربار دے جناب ہوتے او ایک مردود مر گیا ہونا او دی جان بھی آخر تک انہوں آپ نچ نہیں سکتا سی تے تلو دو بندے نہ ہاتھ تلو باق نچاندے سن. ہاں تے وہ اللہ سے اعلان کرتا ہے علی پوری سرکار کہتا ہے جڑا تمال نہ پاوے او دی فلانا ماں کا نام لے کر گل گیا. پھر اس کو بھی دو نیچے سے نا شیطان شتونگڑے ہیں نا اس کو بھی ہاتھ نیچے ڈال کر اس کو بھی ایسے کرتے تھے. پھر ادھر جناب علی جدو اس نے گال کٹی تو نال پھر مرد عورت سارے جناب علی دماغ شروع کر دیتے ہیں. اور پھر پیر بہنا تے پیر بھرا سارے اکٹھے ہو گئے جناب علی شیاطین سارے اکٹھے ہو گئے اور پھر وہ جو تماشا کیا انہوں نے جاؤ دیکھو اگر یہ کام نہ ہو تو خدا کی قسم سے چور کی سزا مولوی زہربان کی سزا جو ہمارے آستانوں پر جو کام ہو رہے ہیں بالکل مشرکین مکہ کے یہی کام تھے جو یہ آج ہم کر رہے ہیں. ہمیں یاد ہی ہے. اور یہ اللہ فرماتے ہیں جب ان کی روح نکالی جائے گی نا موت کی سختی میں ہوں گے فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ لمبے کریں گے ان کی روح کو سختی سے والنازعات غرقا. قسم ہے ہم فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روح کو نکالنے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بدبختوں کی روح نافرمانوں کی مشرکوں کی کافروں کی روح یوں نکالی جاتی ہے جیسے کانٹے کے اوپر بیری کے کنڈے ہوں اور اس کے اوپر ململ کا کپڑا پھینکا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو ململ کا کپڑا کیسے آئے گا؟ لیر ہو کے آئے گا. یوں ترنگل کے ساتھ لوہے کے اتنا انگور ہوں گے ان کے ساتھ اس کی سختی کے ساتھ اس کی جسم ضرور نکل جاتی ہے. ایسے کہ اخرجوا انفسکم نکالو اپنی جانوں کو بدبختو الیوم تجزون عذاب الہون. آج تمہیں سزا دی جا رہی ہے کس کی؟ ذلت والے عذاب کے ساتھ بما کنتم تقولون اس وجہ سے کہ تم اللہ کے خلاف وہ باتیں کہتے تھے جو حق نہیں تھی جو جھوٹ تھی جو بکواس تھا. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون اور تم اس کی آیات کے بارے میں سرکشی کرتے تھے تکبر کرتے تھے اللہ کے احکام نہیں مانتے تھے. اللہ کی آیات سے روگردانی کیا کرتے تھے. اگلی آیت اس سے بھی بڑی ہے. میرا ارادہ تھا کہ آج وہ پڑھا دوں لیکن ٹائم اوپر ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ پڑھیں گے. چھٹی نہیں کرنی کل کسی ساتھی میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. آگے دیکھنا کیا کہتا ہے. یہ جھوٹیاں گدیاں تو جھوٹیاں سارے فراڈ تھے جناب. یہ سارے اگلی آیت میں بالکل بھیجا کٹ کر رکھ دیتا اللہ نے سارا بکواس کا. فلانا آ جائے فلانا بچا لے فلانا پیر کامل ہونا چاہیے فلانا نہیں ہونا چاہیے. اللہ پڑھ لیں ابھی بھی شک پڑھ لیں